یہ زیارت ہمارے کون سے اولین منابع کے اندر ذکر ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید نے بہت خوبصورت انداز میں خود زیارت کی حقیقت اور زیارت کی اہمیت اور خصوصاً زیارت اربعین کے حوالے سے گفتگو کی، تو میں سید کے نکات کو تکمیل کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت اگر زیارت کی حقیقت کہیں تو محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبوب سے ملنا، محبوب کا دیدار، محبوب سے گفتگو، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ خداوند متعال بھی اپنے بندوں کو اپنی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج کی حقیقت دیکھیں تو یہی ہے کہ خداوند متعال نے گویا اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے، فرض کیا ہے زندگی میں ایک بار جو مستطیع ہے۔ ورنہ خانہ کعبہ دیکھیں تو بظاہر وہ تو ایک عام سی عمارت ہے، پتھروں سے بنی عمارت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زیارت کعبہ، حج ہو عمرہ ہو، اس کے موقع پر کعبے کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے آپ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح سے مؤمنین کی زیارت خود، اس کے حوالے سے ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، اور بعض روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ ایما مؤمن زار مؤمنا کان زائر اللہ، جس نے کسی مؤمن کی، چونکہ مؤمن جس طرح سے قرآن نے کہا ہے کہ انسان اس روئے زمین پر خلیفۃ اللہ ہے، ایک خلافت عامہ ہے جس کے تحت سارے انسان اس روئے زمین پر خلیفہ خدا ہے، تو جس نے خلیفہ خدا کی زیارت کی گویا اس نے خود خدا کی زیارت کی۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ خلیفہ خاصہ خدا ہے، خصوصی جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں ان کا بھی مطلب یہاں سے ہمیں ایک حد تک سمجھ آتا ہے کہ جس نے خود من زار قبر ابی عبداللہ عارفا بحقہ کان کمن زار اللہ فی عرشہ، اس طرح کی روایت، چونکہ اس خلیفہ خاصہ خدا کی آپ نے زیارت کی ہے تو گویا ایسے ہے جیسے آپ نے خدا کی زیارت کی ہے، گویا آپ نے مخلوف عنہ کی زیارت کی ہے جب خلیفہ کی زیارت کی ہے۔ تو اس طرح سے زیارت کی۔ اب زیارت کا پھر یہ نہیں ہے کہ آپ زیارت پہ اگرچہ زیارت کا جو معنی ہے لغوی معنی ہے اور حتی اصطلاحی معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر قرار دینا، اگر زبان سے کچھ آپ ادا نہ بھی کریں، صرف وہاں جانا، ان کا دیدار، یہی جو ہے زیارت ہے۔ لیکن پھر وہی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چپ چاپ نہیں رہتے، وہاں جا کے آپ ابراز محبت کرتے ہیں، آپ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب وہ اظہار کیسے ہو؟ میں یہاں پہ ایک بات کی جو ہے اسی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا۔ زیارت کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں نا تو زیارت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے کٹ جانا، باطل وغیرہ سے کٹ جانا۔ اسی طرح قول زور، مثلا جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، چونکہ جھوٹ سے اب بندہ اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے اور بالکل جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، فوکس کرتا ہے، جی فوکس کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب مزور جو ہوتا ہے جس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، جب انسان عاشقانہ طور پر جو ہے جاتا ہے اس بندے کی طرف، تو مطلب یہ دنیا اور ما فیہا اور اس سے کٹ جاتا ہے۔ جب کٹ جاتا ہے اور جب محبوب کو سامنے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے کہ جس کی جانب آغا صاحب جو ہے نا ابھی ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، اب جس طرح سے آغا سید نے پہلے کہا کہ اب باتیں کیسے ہوں، کس طرح سے بات کی جائے، ادب کیا ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں، یہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ جب آپ نے کسی بڑے سے بات کرنا، دیکھیں ہمارا رتبہ بہت پائن ہے، بہت نیچے ہے، ہمیں وہ ادب آداب کا نہیں پتہ کہ جب آپ نے معصوم سے کلام کرنا ہو تو آپ کیسے ہو۔ تو یہ ادب آداب ان زیارتوں میں، یہ جو زیارت نامے آئے ہیں، بعض علماء نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مکتب اہل بیت کے پاس دو خزانے ایسے ہیں جو دوسرے مکاتب کو حاصل نہیں ہیں۔ ایک دعا اور مناجاتوں کا جو ایک پورا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے جو دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے، اور ایک یہ زیارتیں ہیں۔ وہ دعا اور مناجات تکلم ہے خدا کے ساتھ، اور یہ زیارت نامے جو ہیں یہ تکلم ہے معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ ان میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عام احادیث ہیں، روایات ہیں، ان میں چونکہ معصوم کے سامنے مخاطب ہوتا تھا، ایک متکلم ہوتا تھا، ایک مخاطب ہوتا تھا، تو وہاں پر مخاطب کے اس کی سطح ذہنی کو مد نظر رکھنا پڑتا تھا کہ وہ کس سطح کا ہے، آیا وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا ممکن ہے معصوم جس طرح سے بات کرنا چاہے اس طرح سے نہ کر سکے۔ لیکن دعا، مناجات اور زیارتوں میں یہ ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، وہاں پر یہ محدودیت نہیں ہے، لہٰذا کھل کر اظہار کرتے تھے۔ لہٰذا چاہے دعا اور مناجات ہوں، چاہے یہ زیارت نامے ہمارے پاس ہو، کہ جن میں سے زیارت اربعین انتہائی پرمحتوا زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے کہ اس میں بہت
عالی مضامین جو ہے بیان ہوئے ہیں جن کی طرف ہم آئیں گے۔ اب جب ہم سند کے حوالے سے بحث کرتے ہیں کہ یہ زیارت ہمیں کہاں سے ملی، تو یہ زیارت جو ہے متعدد ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ اگر ہم اب انشاءاللہ میں کتابوں کا نام لیتا ہوں تو جن سے ہمیں اس حد تک یقین ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم زبان سے ہی صادر ہوئی ہے۔ ایک تو خود یہ کتابیں جب ہم انشاءاللہ گنیں گے ان کتابوں کی وجہ، دوسرا اس کا محتوا دیکھ کر، وہ محتوا ایسا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لسان وحی سے جاری ہوئے کلمات ہیں۔ شیخ طوسی متقدمین میں سے ہے، آپ نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں اس زیارت نامے کو نقل کیا ہے، اور تقریباً اکثر نے صفوان جمال راوی ہے ان سے یہ زیارت نقل کی ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے اپنی بہار میں شیخ طوسی کی تہذیب سے یہ زیارت نامہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے جناب ابن طاووس مشہور جو ہے مصنف اور دعا اور مناجات کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں یہ زیارت نامہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے محمد بن جعفر مشہدی نے المزار الکبیر وہاں بھی انہوں نے نقل کی ہے، کفامی نے المصباح میں۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ساری ہماری جو دعاؤں اور مناجات اور زیارات کی کتابیں، اہم ترین جتنی کتابیں مصادر ہیں، ان میں یہ زیارت موجود ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ خود زیارت کا جو محتوا ہے یہ، اور تیسری بات جو ہے وہ عمل اصحاب ہے کہ اصحاب نے یہ زیارت پر عمل کرتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، علماء کی روش رہی ہے، اصحاب کی روش رہی ہے، تو اس کے اس کی سند میں کوئی مشکل اگر بالفرض اگر سند میں کوئی مشکل ہو تو عمل اصحاب جو ہے وہ اس کا جبران کر دیتا ہے، تلافی کر دیتا ہے اس کا۔ جيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوة اخذ اجره